دوسرے کے متضاد ہیں۔ اتنی زیادہ حنفیوں کو فکر نہیں کرنی چاہیے، اگر نیند پہ قابو ہو، دوسری طرف کام بہت زیادہ ہوں تو بے شک وہ کریں، اور اگر نیند مجبور کیا، نیند سونے کو جی چاہتا ہے تو پہلے اپنی نیند مکمل کرے پھر کوئی اور کام کرے۔ کبھی بھی نیند سے نہیں ٹکرانا چاہیے، کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی طبیعت پہ جبر کر کے اور آدمی سوئے نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ رات کو ہم نے نیند کے لیے پیدا کیا۔ اگر آپ نیند سے لڑیں گے تو آپ فطرت سے لڑیں گے۔ ایک آدمی کی طبیعت ہے، وہ کہتا ہے مجھے 8 گھنٹے مسلسل پڑھنے کے لیے چاہیے، درمیان میں دین و دنیا کا مجھے کوئی کام نہ ہو، میں اپنی اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کیوں اسے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو جایا کرتے تھے، تم بھی سو؟ وجہ یا تو کوئی شرعاً قید ہو نا۔ بہت سے مشائخ کو ہم نے دیکھا وہ رات کو سوتے تھے، ابتدائی حصے میں ادب غالب تھا کہ اللہ نے رات کو نیند کے لیے پیدا کیا ہے، سو جائیں، ضرور سوئیے۔ ایک کی طبیعت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں دن کو سو لوں گا اور رات کو مجھے محنت کرنی ہے، نہ مجھے کوئی ٹیلی فون سننا ہے، نہ کوئی اور تکلیف، نہ کوئی کھانے پینے کی اتنی ضرورت ہے۔ ایک کہتا ہے میں رات کو اللہ کی عبادت کروں گا، تو یہ آزادی ہے، لوگوں کو دینی چاہیے، ملنی چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بشری تقاضوں کے تحت کی ہیں، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ بشریت میں بھی اسی طرح کرو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، بہت زیادہ۔ وہ جہاں سے گزر جاتے تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اس گلی میں سے داخل ہوتے ہمیں احساس ہوتا تھا کہ حضرت ابھی یہاں سے تشریف لے گئے۔ تو کیا آپ ہر آدمی کو مجبور کریں گے کہ اتنی خوشبو لگایا کرو؟ بھئی مزاج ہے، نفاست ہے، طبیعت مبارکہ کا تقاضا ہے، اللہ کے فرشتوں کی ہر وقت آمد و رفت ہے، یہ ساری چیزیں، اور ایک آدمی کی اسے نہیں ہے، اسے اور سنجیدگی سے بہت سے کام کرنے، پیسے ہی میسر نہیں ہیں، غربت ہے، جس خوشبو کو وہ چاہتا ہے وہ خوشبو ملتی ہی نہیں ہے۔ تو بہت سے عوامل ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں تہمت ہی باندھا ہے نا۔ 1-2-4 مرتبہ شلوار ثابت کر بھی لے کوئی پاجامہ تو تہمت ہی باندھا ہے۔ اب کیا گلگت اور بلتستان اور کینیڈا کے سارے مسلمانوں کو مجبور کریں گے کہ تم بھی ضرور تہمت باندھا کرو، وگرنہ تم مسلمان نہیں، وگرنہ یہ ہو جائے؟ کچھ بھی نہیں یار۔ یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مغرب سے لے کے عشاء تک سوتے رہتے تھے، اور عشاء بھی ہوتی تھی تاخیر سے۔ عشاء آپ کو معلوم ہے ہم حنفیوں کے نزدیک رات کے 1/3 حصے میں کے بعد پڑھنی چاہیے، یعنی 9 گھنٹے کی رات ہے، فرض کیجئے مغرب سے لے کے صبح صادق تک 9 گھنٹے بنتے ہیں، تو کہتے ہیں کم سے کم 3 گھنٹے تو آرام رہے نا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ سوتے تھے، اس کے بعد وہ رات بھر کبھی تو علمی کاموں میں مصروف رہتے تھے اور کبھی خدا کی عبادت کرتے تھے، اور آخر عمر میں عبادت کا غلبہ ہو گیا تھا۔ ان کی جسمانی صحت اور طاقت ایسی تھی کہ ایک مرتبہ وضو کر لینا ان کے لیے کافی ہوتا تھا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے مشائخ کو ان کو دیکھا ہے، فجر کی نماز پڑھاتے تھے، پھر آ کے اسباق پڑھاتے تھے، اور 1 بجے جب چھٹی ہوتی تھی تو اٹھ کے مسجد چلے جاتے تھے، نماز پڑھا دیتے تھے، کوئی وضو کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ میں نے ان ڈاکٹرز کو دیکھا ہے کہ 9 بجے اپنے مطب پہ گئے اور 2 بجے نماز پڑھنی تھی، آرام سے بیٹھے، اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد پھر واش روم جاتے تھے۔ تو اس میں کیا ایسی بات ہے؟ کیا اور دنیا کے سارے کام ہم نپٹا لیے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تقابل کرنا ہے؟ ان باتوں کو چھوڑ دیجئے، لوگوں کو ان کی عادتوں پہ جب تک وہ شریعت سے نہ ٹکرائیں رہنے دیجیے، آزادی دیجیے۔ ایک بچے کو ہے محنت کرنی ہے، لیکن اپنی رائے پوچھیے تو ہمیشہ سونا چاہیے، نیند سے کبھی نہیں لڑنا چاہیے، ورنہ نیند اپنا بدلہ لیتی ہے۔
جب عمر ہو جاتی ہے نا 60-65 سال کی، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنی صحت پہ کیا ظلم کیا ہے۔ اس وقت پھر نیند پورا انتقام لیتی ہے، گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں، قوت برداشت میں کمی آ جاتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے۔ جس طرح نماز فرض ہے، ایسے ہی ورزش کرنا فرض ہے۔ ہمیشہ ورزش کرنی چاہیے، پیدل چلنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ مزاج ہوتا ہے اپنا اپنا، بس تو جہاں شریعت نے آزادی دی ہونی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رات کو سو جاتے تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ مل جائیں گے جو عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور فجر تک اللہ کے حضور میں کھڑے رہتے تھے، وہاں بھی ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ کتنی راتیں ایسی ہیں جہاں انہوں نے پوری پوری رات مذاکرات میں گزاری، مدینہ منورہ میں گھومتے رہے، سفر کرتے رہے، خود حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا، ساری رات ایک بات پہ بحث ہوتی رہی کہ ملک میں یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ انہوں نے آخر پہ کہا کہ امیر المومنین اجازت دیں میں تہجد پڑھ لوں، تو فرمایا میں تو ابھی بھی تہجد میں ہی ہوں، یعنی اپنے مملکت کے جو کام کر رہا ہوں یہ فرض ہیں، اور تم نفل پڑھنے کی بات کرتے ہو، تو میرے تو تہجد یہی ہے کہ میں اپنی امت، اپنی اس قوم اور رعایا کے بارے میں سوچوں۔